Kalbim senin rahmet yanı. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید خوشیوں کا دن ہے۔ عید ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا نام ہے۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کے خطبے کے لیے مسجد نبوی کی طرف تشریف فرما تھے۔ رستے میں بہت سارے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور ان بچوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اتنے میں ہی ایک کونے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ سسکیاں لے رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت سارے خراب تھے اور اس کا جو جوتا تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے قریب کے بچے بالکل تیار تھے اور کوئی تو بچہ اپنے کپڑوں کو دیکھ کے فخر کرتا اور کچھ بچے اپنے جوتوں کی نوک پہ آوازوں پہ خوش ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بچہ سائڈ پر چپ تھا اور خاموشی میں بیٹھا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہا تھا، اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی اور کہا کہ تمہارا ایسا برا حال کیوں ہے؟ اس بچے نے کہا کہ کاش میرا والد بھی ہوتا، وہ مجھے اچھے کپڑے لے کر دیتا اور آج میں بھی ان بچوں کی طرح خوش ہوتا اور میری والدہ مجھے نہلا کر کوئی اچھے صاف ستھرے کپڑے پہناتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بچے کے یہ درد بڑے الفاظ سنے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر واپس لے گئے۔ اب قابل غور بات ہے کہ رسول اللہ مسجد کی طرف عید کے خطبے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے صحابہ جتنے بھی انتظار فرماتے رسول اللہ نے مسجد کی طرف رخ کرنے کے بجائے واپس گھر کی طرف رخ کر لیا اور اس بچے کو گھر کی طرف لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اس بچے کو تیار کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنی چادر مبارک کے دو حصے کیے، ایک کی قمیض اور ایک کی تہمت بنائی اس کے لیے۔ حضرت عائشہ نے اس بچے کو غسل دیا، اس کے بعد تیل لگایا، کنگھی کی، اس بچے کو بالکل تیار کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے باپ لگے اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تیری ماں لگے اور جناب فاطمہ تو زہرا تیری بہن لگے؟ اس بچے نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ اس طرح کے اگر رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ تم پہلے بھی اپنے باپ کے ساتھ عید کی طرف جاتے ہوگے، تو عیدگاہ میں تم کس طرح جاتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے کندھوں پہ جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً زمین پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو کہا کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ کیا خوبصورت شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور مسجد کی طرف تشریف فرما گئے۔ اچھا، وہی بچے جو پہلے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ جو سائڈ پہ رو رہا تھا، اب وہ بچہ تیار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں مبارک کے تشریف فرمائے، جبکہ وہ بچے جو کھیل رہے تھے وہ بچے اب اشک کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس کی جگہ پر ہوتے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ مقام عطا فرماتے۔ اب وہ بچے ایک دوسرے سے بات کریں، یار کتنا مقدر والا یہ بچہ ہے۔ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ صحابہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کیونکہ اس بچے کو ساتھ تیار کرنے میں لگا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور وہ بچہ جب زمین پہ بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نیچے نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پہ ہی بیٹھو گے۔ تو کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ہی بٹھایا
اور اللہ کے محبوب نے اس بچے کے ساتھ کتنی خوبصورت، کتنی ہمدردی، کتنا پیار دکھایا، شفقت دکھائی۔ اچھا، یہ جتنی بھی ابھی میں نے بات کی، اصل میں جو عید ہے وہ عید کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنے غرباء ہیں، جتنے مساکین ہیں، جتنے یتیم ہیں، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے۔ عید کا حقیقی مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں ساتھ شامل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بخوبی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل فرمایا کرتے ہیں، اور جب کہ دوسروں کے غموں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس حقیقی خوشی میں شامل کرنا اور شامل ہونا، اصل میں عید اسی بندے کی ہے جو بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے، اس روح کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کی حقیقی خوشی نصیب عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی غریب، یتیم، مساکین کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔